فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 96 ہے اور باب نمبر 5واں شروع ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کی مساجد اور مقدس مقامات کے بارے میں ایک مقدمہ۔ مکہ کی متبرک اور تاریخی مساجد کی تشریح پیش کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم مسجد اور تبرک کے بارے میں ایک نکتہ بیان کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار قباء میں ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے بعد مدینے کے مرکز میں مسجد نبوی تعمیر کی، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مساجد میں نماز پڑھی تھی، اس لیے مسلمان آپ کی نماز ادا کرنے کی جگہوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب کوئی قبیلہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت کرتے تھے کہ تاکہ ان کے قبیلے سے مربوط علاقے میں ایک جگہ پر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد مذکورہ قبیلہ اسی نقطے کو متبرک جگہ بناتے ہوئے اس پر مسجد تعمیر کرتے تھے، حتیٰ کہ جن گھروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی وجہ سے نماز پڑھی تھی، وہ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک متبرک جگہ بن جاتی تھی، اور مورخین اور محدثین نے کوشش کی تاکہ ان جگہوں کو معلوم کر کے ان کی ایک مکمل فہرست تیار کریں جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ کام مشکل نہیں تھا کیونکہ ابتدا سے تقریباً تمام یہ جگہیں مسجد کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر اسلام میں مسجد قباء کی زیارت کرنے والے زائرین بالکل انہی گلی کوچوں میں چلتے تھے جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے۔ یہ روایت تاریخ مدینہ المنورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر تھی۔ اصحاب تابعین نے بھی کوشش کی کہ ان جگہوں کی فہرست مرتب کریں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے۔ فاقہی نے 30ویں صدی ہجری میں صحابہ اور تابعین سے یادگار کے طور پر باقی معلومات سے استفادہ کر کے ان مقامات کی ایک فہرست کو الموضوع التی دخل رسول اللہ کے عنوان سے اپنی کتاب میں درج کیا، اور یہ ہے فاقہی کی کتاب اخبار مکہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91۔ اب ہم مکہ کی متبرک اور تاریخی مساجد کی تشریح کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں مدینہ منورہ کی متبرک مساجد کی تفصیل پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 97 ہے مسجد جن۔ مسجد جن مکہ کی قدیمی اور مشہور مساجد میں سے ہے۔ یہ مسجد کو کوہ ہاجون کے دامن میں حرم کی طرف پل ہاجون کے بعد 50 میٹر کی دوری پر قبرستان ہاجون کے حاشیے میں واقع ہے۔ اس مسجد کے کنارے پر مغرب کی طرف شارع مسجد جن نامی ایک چھوٹی سڑک ہے۔ ابھی بھی دیوار پر اس کا قدیمی سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس کے مشرق میں شارع مسجد الحرام نامی سڑک ہے۔ مسجد جن تقریباً ان دو سڑکوں کے آپس میں ملاپ کی جگہ پر واقع ہے۔ اس مسجد کے دوسرے ناموں میں سے ایک مسجد الحرس ہے، حلوے والی ہا رے سین۔ اس نام کو ازرقی نے نقل کیا۔ اس نام کی علت یہ ہے کہ صاحب الرس مکہ میں رات کو گشت کرتے ہوئے اس نقطے پر پہنچ کر عرفا قبائل کی مشہور اور منتخب شخصیات اور شعیب عامر اور تثنیت المدینین کے دوسرے محافظوں سے ملاقات کرتا تھا۔ مسجد جن کی
نامگزاری بعض روایت کے مطابق سورہ جن سے مربوط ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ جنات نے آیات الہی کو سن کر ان پر ایمان لے آئے، اور یہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اس جگہ پر نازل ہوئی ہیں جو مسجد جن کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے اس مسجد کو مسجد البیع کہنے کا سبب یہ بتایا کہ جنات نے یہاں پر حضرت سے بیعت کی، مسجد بیع۔ بعض تاریخی روایت اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو عبداللہ بن مسعود کے لیے معین کیا تھا۔ تاریخ نے اس مسجد کی ابتدائی تعمیر کے بارے میں کوئی اطلاع دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تاریخ سے اس مسجد کی ابتدائی تعمیر کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل نہیں ہوئی، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسجد دوسری صدی ہجری میں اور اس کے بعد موجود تھی اور اسی نام سے مشہور تھی، اور مورخین نے مختلف صدیوں کے دوران اس کا ذکر کیا۔ اس وقت بھی مسجد اپنی پہلی جگہ پر ہے۔ جدید تعمیر میں اس کی مساحت 600 مربع کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ مسجد کی بنیاد محکم اور مضبوط ہے۔ اس کے شمال مشرق کے کونے میں ایک مینار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مذکورہ مسجد کو 1420 ہجری کے بعد منہدم کر کے پھر سے تعمیر کیا گیا۔ صفحہ نمبر 98 ہے مسجد العجابہ۔ یہ مسجد میدان معاہدے سے قطرے نیچے شرح ابطح کے ابتدا میں شارع مسجد الحرام پر شارع عجابہ کی ابتدا میں واقع ہے۔ موجودہ سڑک شارع عجابہ کی ابتدا سے ثنیہ اذاخر تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ ثنیہ سے ہے ثنیہ اذاخر باغ خرمان کے نزدیک تھا۔ اس وقت یہاں پر مکہ کے بلدیہ کی دفاتر تعمیر کیے گئے۔ فاقہی نے دوسری صدی ہجری میں اس مسجد کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مسجد ایک وادی کے آغاز پر واقع ہے جو تاریخ میں شعب آل فنفذ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ درہ ایر عین سے ہے، پہاڑ کے بیچ میں واقع ہے۔ مذکورہ مسجد کو مکہ کی قدیمی ترین مساجد میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے کئی نام ہیں جیسے مسجد آل قنفذ، مسجد عجابہ، مسجد استراح۔ فاقہی لکھتا ہے کہ اس وادی میں آل خلف بن عبداللہ بن صائب کا گھر تھا۔ انہیں آل عبد ربہ بن صائب کہتے ہیں اور محمد بن سلیمان کے محل کے سامنے واقع ہے۔ اس کا دوسرا نام شعب العام للعام، اور یہ وادی اس شخص کے بائیں جانب قرار پاتی ہے جو باغ کے اوپر کھڑا رہو، اور اس وقت یہاں پر بنی مخزوم کے خلیفین کا گھر ہے۔ حضرمہ موت سے مربوط لوگ بھی اس وادی میں ساکن ہیں۔ مذکورہ وادی شعب الخلیفین کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ وہاں پر ایک مسجد بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی۔ زہیر بن قنفذ سے نقل کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو غار حرا میں ہوا کرتے تھے اور رات کو حرا سے نیچے آتے تھے، اور اس جگہ پر یعنی جہاں مسجد ہے یہاں جاتے، اور ابو عبیدہ کے گھر کے پیچھے، یہ جگہ ابو عبیدہ کے گھر کے پیچھے تھی اور شعب الخلفین کے نام سے مشہور تھی۔ اس وقت بی بی ختیجہ بھی مکہ سے آتی تھیں اور وہ لوگ اس وادی کے کنار یا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں۔ اور یہ روایت بھی فاقہی اخبار مکہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180 اور 81 اور اخبار مکہ ارزقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 اور 287 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 99۔ مسجد عجابہ کے بارے میں چند قابل ذکر نکتے۔ نمبر 1، مسجد عجابہ کے مقابل میں باغ خرمان کی جگہ پر اس وقت شہر مکہ کی بلدیہ کے دفاتر بنائے گئے تھے۔ نمبر 2، مسجد عجابہ کم از کم 3 صدی ہجری تک اسی نام سے مشہور تھی۔ فاقہی نے 3 صدی ہجری میں اسے مسجد قنفذ کے نام سے یاد کیا۔
نمبر 3، مسجد عجاوہ میں ایک کتبہ موجود ہے جس سے 10ویں صدی ہجری میں اس کی تعمیر نو کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی تعمیر نو کے بارے میں اس کی قدیمی عمارت کے محراب کے پاس دوسرے کتبے پر چند اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں مسجد عجاوہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے سے واپسی پر آرام فرمایا تھا۔ اس وقت لوگ اسے تبرک کے طور پر چومتے ہیں، اور یہ روایت ہے الرحلۃ الحجازیہ صفحہ نمبر 164۔ ابن فہد نے 720 ہجری کے واقعات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سال مسجد عجاوہ کی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد منا کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے، ثنیہ اذاخر کے نزدیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی، اور یہ روایت ہے اتحاف الورا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 پر۔ اس نے 831 ہجری کے واقعات کے بارے میں لکھا ہے کہ امیر سیف الدین شاہین عثمانی نے اس سال مسجد عجاوہ تعمیر کی، جو ثنیہ اذاخر کے نزدیک ایک وادی میں واقع ہے۔ اور نمبر 4، یہاں تک ہم نے اس جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں چند نقطے نقل کیے۔ ایک وہی ابن بطوطہ کا اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے سے لوٹتے وقت یہاں پر آرام فرمایا۔ دوسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو غار حرا میں ہوا کرتے تھے اور رات یہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارتے تھے۔ ابن فہد بھی راویوں سے نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہا گیا کہ جنات نے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت کا دیدار کیا۔ شہر مکہ کا محاصر مورخ جمیل کتبی لکھتا ہے کہ اس مسجد کو مسجد الاستراحہ کہا گیا کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحج کو منا اور حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت انہوں نے آرام فرمایا۔ مزید لکھتا ہے کہ کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گوسفندوں کو چرانے کے لیے اس جگہ پر لاتے تھے۔ واضح ہے کہ یہ اقوال زبانی تھے اور لکھنے والوں نے لوگوں سے سن کر لکھے۔ ان کے درمیان سب سے اہم نقطہ وہی فقیہ کا اشارہ ہے جس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی۔ 1394 ہجری میں اس مسجد کی عمارت کو منہدم کیا گیا اور اسی قدیمی جگہ پر ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کی موجودہ عمارت مربع شکل میں ہے اور اس کی مساحت تقریباً 400 مربع میٹر ہے۔ اس کے جنوبی مغربی دیوار پر ایک مینار بھی ہے۔ یہ مسجد مکہ کی مشہور مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ مؤلف کو اس میں بار بار نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ مذکورہ مسجد کو 1421 ہجری یا 1422 ہجری میں دوبارہ خوبصورت انداز میں مرمت کیا گیا۔ اس مسجد کی وجہ سے اس محلے کو محلہ عجاوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد عجاوہ کا ایک بڑا سائن بورڈ اس مسجد پر نصب کیا گیا۔ اس قسم کی بعض مشابہ مساجد کے بارے میں بھی یہ اقدامات شروع کیے گئے اور یہ متبرک مقامات کو زندہ کرنے کی ایک تحریک شمار ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 101 ہے مسجد المتقا۔ یہ مسجد شہر مکہ میں اجیاد صغیر میں ایک چھوٹی سی وادی میں واقع ہے جو ابھی ابو قبیس پہاڑ کے بالکل پیچھے ہے۔ ازرقی اجیاد صغیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی وادی ہے جو ابو قبیس پہاڑ سے جڑی ہوئی ہے اور اجیاد کبیر اس کے مقابل میں واقع ہے۔ ابتدا میں حشام بن ابی عاص اور زبیر بن ابی امیہ کے گھر یہاں پر تھے اور ان کے بعد مسجد المتقا ہے جہاں پر اب مسجد المتقا ہے۔ اور یہ ازرقی نے لکھا ہے اخبار مکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 میں۔ دوسری جگہ پر ان مساجد کے بارے میں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے لکھتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کئی قول نقل کیے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجیاد میں نماز پڑھنا قطعی نہیں۔ اس کے باوجود وہ معتقد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً اجیاد میں نماز پڑھی ہے۔ عصر حاضر کے محقق و مورخ عبد الملک بن داہش دال 2 چشمی ہے یہ شین
لکھتا ہے کہ مسجد المتقا ایک وادی میں واقع ہے جہاں پر چاہ اکرمہ ہے اور یہ اجیاد صغیر میں کوہ خندمہ کے دامن میں واقع ہے۔ محاصرین میں سے زہیر قطبی نے لکھا کہ مسجد المتقا حالیہ زمانے میں منہدم کی گئی ہے اور اس کی جگہ پر ہوٹل قاہرہ تعمیر کیا گیا۔ یہ ہوٹل بھی بعد میں منہدم کر کے اس کی جگہ پر کاکی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس وقت مسجد الحرام کے باب اجیاد کے مقابل میں ایک سڑک ہے۔ حرم سے اس سڑک کی طرف جانے والے بائیں جانب اس سڑک کی ابتدا میں مستشفی العام نامی اسپتال ہے اور اس کے بعد ایک پل ہے اور پل کے بعد تقریباً 100 میٹر کی دوری پر دائیں جانب کاکی ہوٹل ہے جو مسجد الحرام سے تقریباً 400 یا 500 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ صفحہ نمبر 102 ہے مسجد شجرہ۔ مدینے کی مشہور مسجد شجرہ کے علاوہ جو میقات بھی ہے، اسی نام کی ایک اور مسجد مکہ مکرمہ میں بھی موجود ہے اور اس شہر کی قدیمی ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ فاقہی ایک خبر نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شجرہ میں نماز پڑھی۔ یہ مسجد محلیہ یا جج کے قریب ہے۔ فاقہی یا ایک جگہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جب بھی عبداللہ بن عمر مکہ جاتے تھے پہلے ایک مسجد کے پاس سواری سے اترتے تھے جہاں پر ایک درخت تھا۔ جب اس جگہ کو خلوت پاتے تھے وہاں پر نماز پڑھتے تھے اور اگر خلوت نہ ہوتی تو دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔ فاقہی نے اس کے بعد ایک شعر کے ضمن میں لکھا کہ یحجاج بطحا میں ہے۔ موجودہ میدان معابدہ سے مسجد جن تک کے علاقے کو بطحا کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ضرور اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہیں یا نماز پڑھی ہے۔ فاقہی نے ایک دوسری جگہ پر لکھا کہ جن مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار موجود ہیں اور ان میں سے مسجد شجرہ بھی ہے۔ یہ مسجد مکہ کے بالائی حصے میں دار المنارہ بیضا کے پیچھے پہاڑ کے دامن میں ہاجون کے سامنے مسجد الحرس یعنی مسجد جن کے بالمقابل ہے۔ وہاں پر ایک درخت تھا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تھی اور وہ درخت چل کر رسول خدا کے حضور آ گیا تھا۔ اس کے بعد فاقہی نے اسی مسجد کے پاس اس معجزے کے بارے میں 5 روایتیں نقل کی ہیں۔ ان روایتوں میں سے ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راکنہ بن عبد یزید بن ہاشم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ درخت کو بلائیں اور وہ آپ کے نزدیک آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ الہی سے درخت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا خدا کی اجازت سے میرے پاس آ جاؤ، اور وہ درخت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ارزقی نے مسجد شجرہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ مسجد جن کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ زہیر قطبی مسجد شجرہ کی موجودہ حالت کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ مسجد جن کے پاس میدان سلیمانیہ جو اس وقت پل سلیمانیہ کے نزدیک واقع ہے۔ آج اس مسجد کا نام مسجد جن راوی ابراہیم جن روی سے منسوب ہے۔ مذکورہ مسجد جن سے کچھ فاصلے پر شہر جن کے آخر پر شہر مسجد الحرام پر پل سلیمانیہ سے پہلے واقع ہے۔ اس مسجد کی لمبائی 20 میٹر اور چوڑائی 12 میٹر ہے۔ اس وقت جو کتبہ اس پر نصب ہے اس وقت اس پر لکھا گیا ہے کہ مسجد رقم 43 یعنی مسجد کا نمبر 43۔ شعبان 1421 ہجری میں اس مسجد کی نئی تعمیر مکمل کی گئی۔ صفحہ نمبر 103 ہے مسجد ردم الاعلی یا مسجد الرایا۔ فاقہی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں اس نام کی ایک مسجد کا ذکر کیا۔ ردم کے معنی پانی کا بند ہے، اعلیٰ یعنی مکہ کا بالائی حصہ۔ مینا کی طرف جانے والی سڑک شارع مسجد الحرام کا علاقہ اس مسجد کے سامنے مصفلہ ہے جو مسجد الحرام کی دوسری طرف ہے، یعنی مکہ کا جنوبی حصہ ہے جو اجیاد سے ملتا ہے۔ مسجد ردم معالی کے حصے میں
بازار جودریہ کی ابتدا میں واقع ہے۔ اس جگہ کو عام لوگ غلطی سے بازار ابو سفیان کہتے ہیں۔ یہ روایت بھی فاقہی نے نقل کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 پہ۔ فاقہی لکھتا ہے کہ یہ مسجد مکہ کے بالائی حصے میں الردم الاعلیٰ کے پاس چاہے جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل کے نزدیک واقع ہے۔ اس چاہ کو بئر العالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی۔ ایک صحابی سے نقل ہوا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بئر عالیہ کے نزدیک ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس بن محمد نے اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے نزدیک ایک حوض بنایا، اس میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ مکہ کے بعض فقہا کا کہنا ہے کہ قدیم زمانے میں مکہ کے مکانات یہاں تک پھیلے ہوئے تھے اور تمام گھر مسجد الحرام سے بئر عالیہ کے فاصلے پر واقع تھے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے کے سلسلے میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معابدہ کے نزدیک سنی الاظاخر سے مکہ میں داخل ہوئے اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو موجودہ مسجد رعایا کے مقام پر بازار جودریہ کی ابتدا میں گاڑ دیا جائے۔ بئر جبیر بن مطعم جو حالیہ زمانوں تک موجود تھا، کتاب ارزقی کے موقع کے مطابق مسجد الحرام کے نزدیک واقع تھے۔ یہاں پر سیلاب کا ایک پشتہ تھا جو وادی ابراہیم کی راہ پر واقع تھا۔ سیلاب کا راستہ مسجد الحرام کی طرف تھا اور کعبے سے گزر کر اجیات کی طرف جاتا تھا۔ اس پشتے کو تعمیر کرنے کا مقصد لوگوں کے گھروں اور خانہ خدا کو سیلاب سے بچانا تھا۔ فاقہی نے 601 ہجری کے حوادث کے ذیل میں لکھا کہ اس سال مسجد الرعایا تعمیر ہوئی، اور ابن فہد نے 801 ہجری میں کے حوادث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سال مسجد رعایا کی مرمت کی گئی۔ 852 ہجری میں ایک مراسم کے تحت مسجد الرعایا کے علاقے کو مسیح تک شمع سے چراغ کیا گیا۔ فاقہی کی کتاب کے محقق عبد الملک بن دہش کے نظریے کے مطابق یہ مسجد وہی ہے جو اس وقت بازار جودریہ یا ابو سفیان کے آغاز پر واقع ہے۔ اس کا ایک حصہ بازار کی طرف اور دوسرا حصہ طریق مسجد الحرام نامی سڑک کی طرف ہے۔ یہ مسجد کافی بڑی ہے اور اس وقت مسجد رعایا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نام نسبتاً جدید ہے۔ 1361 ہجری مسجد الرعایا کی تعمیر نو کی گئی اور آخری بار 1394 ہجری میں توسیع کے منصوبے میں مشکلات پیدا ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو قدرے اپنی جگہ سے منتقل کیا گیا۔ اس کی موجودہ مساحت 232 مربع میٹر ہے۔ بعض مقامی افراد بازار جودریہ کے آغاز پر واقع مسجد کو مسجد الرعایا کے عنوان سے نہیں جانتے، بلکہ ان کی نظر میں مسجد رعایا پل سلیمانیہ کے نزدیک حرم سے مسجد جن کی طرف جاتے ہوئے دائیں طرف واقع ہے۔ اس وقت اس مسجد کی مرمت کی جا رہی ہے اور اس پر نصب کتبے پر یہی مسجد رعایا کا نام لکھا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 109 ہے۔ اور مسجد الغنیم فاقہی نے مسقلہ، جسے یہ سین سے ہے، مسقلہ میم سین قاف بڑا قاف لام ہے، اور جسے مسقلہ یہ صاد سے ہے، مسقلہ بھی لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ کا نام ذکر کیا اور کہا کہ مسقلہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور مکہ کے مسلمانوں نے وہاں پر آپ سے بیعت کی۔ ارزقی اس جگہ کو ایسی مسجد کے عنوان سے جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہاں پر لوگوں سے بیعت لی، یہ مسجد مسقلہ کے نام کے ایک محلے میں تھی۔ اس نے مزید لکھا کہ یہ مسجد مکہ کے بالائی حصے میں بازار غنیم کے نزدیک قرن مسقلہ میں تھی۔ کتاب الاخبار مکہ کے محقق نے ابن ظہیرہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا کہ وہذا المسجد لیارق الآن، لیکن اس نے ایک دوسری جگہ پر حاشیے میں لکھتے ہوئے کہا کہ سوق الغنم۔ پرانے زمانے میں رقمین
پہاڑ کے مشرق میں ایک وادی میں تھا۔ اس وقت اسے سوق الجودریہ یا بازار ابو سفیان کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک چھوٹی مسجد ہے جسے مسجد غنیم کہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر ارزقی نے کیا تھا اور کہا تھا کہ محلہ قرن مسقلہ میں ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ مذکورہ بازار میں حرم کی جانب بلندی کی طرف بائیں طرف تقریباً 12 میٹر چھوٹا سا زاویہ تھا جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ تقریباً 1374 یا 1375 ہجری میں اسے منہدم کیا گیا اور اس جگہ پر السراحیل الخرود الوداعیہ نامی یعنی ہدیے کی دکان نامی ایک دکان بنائی گئی۔ ہمیں اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں ملی۔ وہاں پر ایک دکاندار نے بتایا کہ اس زاویہ کا نام زاویۃ الامام الطبری تھا۔ اس مسجد کو مسجد البیع بھی یعنی بیت کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبد الملک بن دہش معتقد ہے کہ یہ مسجد منہدم ہو گئی ہے۔ تاریخ مکہ کے ماہر عاتق بن غبیس البلادی نے ہمیں بتایا کہ مسجد بیع یا مسجد الغنام وہی ہے جو پل ہاجون سے تھوڑے نیچے واقع ہے۔ اس نے بتایا کہ قرن مسقلہ بالکل وہیں پر ہے۔ بہرحال اس مسجد کی جگہ کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 106 ہے مسجد مختفی۔ چند دہائی قبل تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پیچھے شعب ابی طالب میں ایک مسجد تھی، اسے مسجد مختفی کہتے تھے۔ فاقہی کے نقل کے مطابق ابو لہب کا گھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ کے گھر کے پاس تھا اور ابو لہب اپنی بیوی کے تعاون سے حضرت کو اذیت پہنچاتا تھا۔ فاقہی کہتا ہے کہ بی بی خدیجہ کے گھر کے باہر ایک پتھر تھا۔ سلیم بن مسلم یا مکہ کے دوسرے افراد کی روایت کے مطابق جب دشمن عدی بن حمرہ اور ابو لہب کے گھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے پیچھے پناہ لیتے تھے۔ اس پتھر کا اندازہ تقریباً 1 گز اور 1 بالش تھا۔ یہ جگہ مسجد مختفی کے نام سے مشہور تھی اور ملک عبدالعزیز کے اقتدار پر آنے کے زمانے میں منہدم کیے جانے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی عمارت تھی۔ فاقہی نے اسے مسجد المختبی کے نام سے یاد کیا ہے اور لکھا ہے کہ سوق اللیل میں متولد النبی کے نزدیک ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد مختبی کہتے ہیں اور لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فاقہی کے زمانے میں یعنی 3 صدی ہجری میں شعیب علی ابن ابی طالب یعنی وہی شعیب ابی طالب میں ایک مسجد تھی اور اس میں رسول خدا کے آثار موجود تھے۔ فاقہی اس خبر کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ معراج شعیب ابی طالب سے انجام پائی۔ اس وقت جو کتبہ وہاں پر نصب کیا گیا وہ شعیب علی کے نام پر ہے اور اس سے مراد امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ صفحہ نمبر 107 مسجد حمزہ۔ یہ مسجد حضرت حمزہ سے منسوب ہے اور علاقہ مصفلہ میں شارع ابراہیم اور شارع حمزہ بن عبد المطلب کے چوراہے پر واقع ہے۔ مذکورہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور 1375 ہجری میں اس کی تعمیر نو کی گئی اور اس طرح اس کی مساحت 160 میٹر تک جا پہنچی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اسلامی فوج کے نامور سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مکہ میں اسلام کی تقویت کے سبب بنے تھے۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر میں شجاعت کے ساتھ لڑے اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ صفحہ نمبر 108 مسجد بلال۔ یہ مسجد حضرت بلال سے منسوب ہے اور ابو قبیس پہاڑ پر واقع تھی۔ اس کی مساحت تقریباً 100 مربع میٹر پر مشتمل تھی۔ یہ مسجد نئے منصوبوں کے تحت ابو قبیس پہاڑ پر سعودی حکومت کے مہمانوں کے لیے بنائے گئے محلوں کی توسیع کے نتیجے میں منہدم کی گئی۔ اس وقت اس مسجد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، البتہ اس کی تصویر اس کتاب میں موجود ہے۔ بلال بن رباح اسلام کے ابتدائی شہدائیوں میں سے تھے۔ انہوں نے
مشرکین کے ہاتھوں سخت جسمانی اذیتیں برداشت کیں، لیکن استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کیا اور ان اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے احد احد کا نعرہ بلند کر کے دشمنوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ کعبے کی چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر اذان دی اور ان کی اذان کی جگہ پر مسجد بنائی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کسی نے بلال کے نام پر ابو قبیس کے پہاڑ پر یہ مسجد تعمیر کی۔ فاقہی نے 3 صدی ہجری میں ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر واقع مسجد ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ صفحہ نمبر 108 ہی ہے ام ہانی کا گھر۔ ام ہانی ام المومنین علیہ السلام کی بہن، قریش کی مشہور خواتین میں سے تھیں۔ ایک زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ام ہانی نے عذر خواہی کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ آپ کے گھر کوہ صفا کے پاس تھا۔ لکھا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے تھے اور وہیں سے معراج پر گئے۔ ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید کے مطابق معراج مسجد الحرام سے انجام پائی، مگر یہ کہ حرام سے مراد شہر مکہ ہے۔ ام ہانی کا گھر خزورہ کے علاقے میں باب الوداع کے نزدیک تھا۔ ارزقی کے مطابق مہدی عباسی کے زمانے میں مسجد الحرام کی توسیع کے دوران ام ہانی کا گھر مسجد کے اندر آ گیا۔ ارزقی نے لکھا کہ بنی ہاشم ام ہانی کے گھر کے مالک تھے۔ یہ گھر مینار کے پاس واقع تھا۔ 167 ہجری میں مہدی عباسی کے دور میں مسجد الحرام کی توسیع کے دوران ام ہانی کا گھر مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد الحرام کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ام ہانی کے گھر کے سامنے تھا۔ اس دروازے کا نام باب ام ہانی بنت ابی طالب تھا۔ گراں قیمت کتاب تاریخ القویم کے مصنف کردی نے اپنی کتاب میں ام ہانی کے گھر کے بارے میں ایک مستقل تحقیق کی ہے اور اپنے زمانے میں اس گھر کے محل وقوع کو باب الوداع کے مینار کے بالکل نیچے اجیات کے سامنے ذکر کیا اور لکھا ہے کہ رکن یمنی سے باب الوداع تک کا فاصلہ 120 میٹر ہے۔ یہ وہ تنہا مینار ہے جو مسجد الحرام کے جنوب میں باب اجیات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوئے وہ ام ہانی کا گھر تھا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود جب مکہ آتے تھے تو وہ بھی ام ہانی کے گھر میں جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہانی کا گھر ایک بڑا اور مفصل گھر تھا اور بزرگوں کے استقبال کی جگہ تھی۔ شاید عبداللہ بن مسعود تبرک کے غرض سے اس گھر میں جاتے تھے۔ بہرحال 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں حرم کے نزدیک ام ہانی کے نام کی ایک مسجد کا ذکر کیا گیا۔ ممکن ہے کہ ام ہانی کے گھر کے نزدیک کوئی جگہ ہو۔ صفحہ نمبر 109 ہے ذی طواہ کے راہ پر ایک مسجد۔ فاقہی لکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جن مساجد میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک مسجد ذی طواہ میں تنیم جدہ سڑک کے دوراہے پر واقع ہے۔ اس کے بعد کتاب کی اصلاح کرنے والے حاشیے میں لکھتا ہے کہ یہ مسجد ذی طواہ کی طرف جانے والی دائیں طرف بالکل تنیم جدہ سڑک کے دوراہے پر واقع تھی، لیکن سڑک کی توسیع کے سلسلے میں منہدم ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ماندہ آثار کے تبرک ہونے کا سخت اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے ہمیشہ مکہ میں داخل ہوتے وقت اسی راستے سے داخل ہوتے تھے اور غسل کر کے حرم جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 110 مسجد ابوبکر۔ مکہ کی قدیمی مساجد میں سے ایک مسجد ابوبکر ہے۔ کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ہمراہ جب رات کو غار ثور کی طرف روانہ ہونے لگے تو اسی جگہ سے روانہ ہوئے۔ یہ مسجد مصفلہ کے علاقے میں ہے، مسجد حمزہ کے نزدیک واقع ہے۔ مذکورہ مسجد کا ذکر 3 صدی ہجری میں اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے۔ اس وقت اس مسجد کی جگہ پر ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد الحرام تک اس مسجد کا فاصلہ چند سو میٹر ہے اور اس کی مساحت 160 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ حرم کے مغرب میں خالد بن ولید روڈ کی ابتدا پر اس کے نام پر ایک مسجد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کیونکہ خالد بن ولید اسی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس مسجد کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا۔
باب نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے باب نمبر 6 کی طرف